بلوچستان میں دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے۔ 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان ورکشاپ سے خطاب، کہا صوبے کی جغرافیائی ساخت ترقی کے سفر میں چیلنج بن گئی۔ افسوس بلوچستان کی دولت آج بھی زمین میں دفن ہے۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی خوشحالی سے جڑی ہے۔ بلوچ رہنماؤں نے رضاکارانہ طور پر پاکستان سے الحاق کیا۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ مریم نواز کا ایئر پنجاب کو جلد از جلد فنکشنل کرنے کا حکم۔ ایئر پنجاب کے فیز 1 کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں ایئر پنجاب پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ ایئر پنجاب کے لیے جدید اور آرام دہ طیارے بھی لیز پر حاصل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کو ایئر پنجاب پروجیکٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ۔ لاہور سے اسلام آباد ایئر پنجاب کے فلائٹ روٹ پر اتفاق۔ اجلاس میں مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پاک افغان مذاکرات کا دوسرا دور آج استنبول میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق آج کے مذاکرات دوحہ مذاکرات کا تسلسل ہیں، جن کے نتیجے میں جنگ بندی ممکن ہوئی۔ استنبول مذاکرات میں دہشت گردی کے خاتمے پر بات چیت ہوگی۔ پاکستانی وفد میں سول و عسکری قیادت شامل۔ وفد میں تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں۔ افغان وفد کی قیادت نائب وزیر داخلہ حاجی نجیب کریں گے۔ اور خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے مزید 35 کیسز رپورٹ۔ محکمہ صحت کے مطابق صوبے میں ڈینگی کے فعال کیسز کی تعداد 276 ہو گئی۔ رواں سال اب تک ڈینگی کے 3865 کیسز رپورٹ ہوئے۔ 3587 مریض صحت یاب ہوئے۔ ڈینگی کے باعث 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ مختلف اسپتالوں میں تاحال 49 مریض زیر علاج ہیں۔ نے صوبے کے سیلاب سے متاثرہ 27 اضلاع کی 72 تحصیلوں کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ ترجمان کے مطابق 50 سے زائد متاثرہ موضع جات کو بھی آفت زدہ قرار دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ضلعی انتظامیہ کو بحالی اور امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ آفت زدہ علاقوں میں رواں خریف سیزن لینڈ ریونیو اور آبیانہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ ڈی جی عرفان علی کاٹھیا نے کہا اب تک 1,02,000 سیلاب متاثرین کے بینک اکاؤنٹس کھولے جا چکے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا مردان کا دورہ۔ عبدالولی خان یونیورسٹی، وومن یونیورسٹی، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور مدارس کے طلباء اور اساتذہ سے اور معلم حضرات کے ساتھ خصوصی نشست۔ طلباء کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے حاضرین کے مختلف موضوعات پہ سوالات کے تفصیلی جوابات دیے۔ طلباء نے کہا کہ ملک کی سلامتی اور استحکام کے حصول کے لیے خیبر پختونخوا کے نوجوان پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آج طویل عرصے بعد ہمیں ملکی اور صوبائی حالات اور افواج پاکستان کے بارے میں ذہنوں میں گردش کرتے سوالوں کا جواب ملا۔ افواج پاکستان کی ملک کو درپیش خطرات کے خاتمے کے لیے بے پناہ قربانیاں ہیں۔ لاہور فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔ آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر لاہور کا AQI 360 ریکارڈ۔ ماہرین نے لاہور کی فضا کو انتہائی مضر صحت قرار دیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے نومبر سے وسط دسمبر تک اسموگ کی شدت میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اسموگ کے باعث بچے اور بوڑھے افراد زیادہ متاثر ہونے کے خدشات ہیں۔ شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ ایس پی عدیل اکبر کی خودکشی تحقیقات میں پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق عدیل اکبر نے گزشتہ دنوں 2 مرتبہ ماہر نفسیات سے رجوع کیا۔ ڈینگی پازیٹیو آنے کے بعد خودکشی سے 2 روز قبل کرونا وائرس کا بھی شکار ہوئے۔ ایس پی نے چھٹی کی درخواست دی تھی جو منظور نہ ہوئی۔ تحقیقات میں عدیل اکبر کے ہمراہ وائرلیس آپریٹر اور ڈرائیور سے الگ الگ پوچھ گچھ۔ ایس پی کے زیر استعمال آئی فون ابھی تک ان لاک نہ ہو سکا۔ قومی کرکٹر سہیب مقصود کی گاڑی مل گئی۔ سی پی او ملتان کے مطابق سہیب مقصود کی گاڑی فراڈ اور دھوکہ دہی سے ہتھیائی گئی تھی۔ گاڑی لاہور سے ریکور کی گئی جس کی مالیت تقریباً 1,40,00,000 روپے ہے۔ سہیب مقصود کا پولیس کی کارروائی اور تفتیش پر مکمل اطمینان کا اظہار۔
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ووٹر لسٹ میں ہیرا پھیری اور انتخابی دھاندلی بے نقاب۔ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ کے مطابق 2023 کے انتخابات سے قبل ووٹرز کے ناموں میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئیں۔ 75 موبائل نمبر سے جعلی اکاؤنٹس بنا کر الیکشن کمیشن کو 6000 سے زائد جعلی درخواستیں دی گئیں۔ بی جے پی رہنماؤں کے گھروں سے لیپ ٹاپس اور جعلی دستاویزات برآمد ہوئیں۔ راہل گاندھی نے رپورٹ کو ووٹ چوری اسکینڈل کی تصدیق قرار دے دیا۔ تمام فلسطینی تنظیمیں غزہ کا انتظام ٹیکنوکریٹ کمپنی کے سپرد کرنے پر متفق۔ حماس کی جانب سے بلائے گئے فلسطینی تنظیموں کے اجلاس کا مشترکہ بیان جاری۔ فریقین میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ غزہ کا انتظام ایک غیر سیاسی تکنیکی کمیٹی کو دیا جائے۔ بیان میں یہ واضح نہیں کہ فلسطینی اتھارٹی اس معاہدے کا حصہ ہے یا نہیں۔ حماس کا جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ حماس ترجمان حازم قاسم کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ جنگ بندی کے بعد سے اب تک 90 فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا۔ حماس نے مقبوضہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم نہ کرنے کے امریکی موقف کو سراہا۔ ترجمان حازم قاسم کے مطابق غزہ امن معاہدے کی کامیابی کے لیے پرعزم ہے۔ چینی اور امریکی وفود کے ملائیشیا میں تجارتی مذاکرات شروع۔ امریکی صدر ٹرمپ ایشیا کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ملائیشیا میں آسیان اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچیں گے۔ ملائیشیا کے بعد صدر ٹرمپ جاپان اور جنوبی کوریا میں ایپیک اجلاس میں شرکت کریں گے۔ جنوبی کوریا میں ایپیک اجلاس کے موقع پر صدر ٹرمپ چینی صدر سے بھی ملاقات کریں گے۔ منشیات کی غیر قانونی سرگرمیوں کا الزام۔ وینزویلا نے امریکی الزامات کو مسترد کر دیا۔ امریکہ کی جانب سے طیارہ بردار بحری جہاز کیریبین بھیجنے کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے کہا کہ امریکہ ایک نئی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، ہم جنگ نہیں ہونے دیں گے۔ امریکہ کی جانب سے کولمبیا کو بھی منشیات سمگلنگ کے الزامات میں پابندیوں کا سامنا۔ کولمبین صدر کا کہنا ہے کہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، کبھی گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ اور سفارتکار ڈپلومیٹک انکلیو میں اب پیڈل ٹینس بھی کھیل سکیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈپلومیٹک انکلیو میں پیڈل ٹینس کورٹ فٹنس ایرینا کا افتتاح کر دیا۔ کہا پیڈل ٹینس کورٹ سے ڈپلومیٹک کمیونٹی کو کھیل اور تفریح کے معیاری سہولت میسر آئے گی۔ کھیلوں اور صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینا ہماری ترجیح ہے۔ ڈپلومیٹک انکلیو کی تزئین و آرائش پر کام شروع کر دیا۔ ڈپلومیٹک کمیونٹی کو تمام سہولیات کی فراہمی، کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے گی۔